اسٹوڈینٹس، اب ہم ایکسرسائز 1.1 کا کوشچن نمبر 2 اٹیمپٹ کریں گے. درج ذیل اعداد کو عددی خط پر ظاہر کریں. اس والی ویڈیو میں پارٹ 1 اور پارٹ 2 جو ہے وہ حل کیا جائے گا. اب یہ جو ہے ہمارے پاس پارٹ 1 ہے جذر 2 ہے، اور یہ میں نے ایک ریئل لائن بنا دیا ہے 0 1 2 3 4 اس طرح سے، اور یہ مائنس میں بھی ویلیوز ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اسکیل ہے اس کے تھرو یہ کیا ہے، اور جو سی ویلیوز اس طرح سے آ رہی تھیں بالکل ان پہ ہم نے یہ نشان لگا دیے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جذر 2 جو ہے اگر ہم کیلکولیٹر کے تھرو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے 1.414. ٹھیک ہے، جو کہ 1 کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، او اے 1 اکائی لینی ہے. ٹھیک ہے، او اے 1 اکائی لینی ہے. تو ہم اسکیل میں یہاں سے یوں نشان لگاتے ہیں ہم 1 اکائی کے قریب. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یوں نشان لگا دیا. ٹھیک ہے، یہ اور اس پوائنٹ کو ہم نے کہہ دیا اے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ پر نقطہ اے پر، ٹھیک ہے، ایک ہم نے عمود کھینچنا ہے اور جس کی اکائی ہوگی اے بی. بالکل عمود کا مطلب ہے بالکل سیدھی لائن، یعنی کہ وہ 90 کا اینگل بنا رہی ہو. آپ چاہیں تو پروٹیکٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، میں وہ ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں. میں جو ہوں پھرکار یوز کروں گی اور اس کے تھرو میں 90 کا اینگل بناؤں گی آپ کے سامنے. نقطہ اے پر ہم نے پہلے 90 کا اینگل بنانا ہے. 90 کا اینگل اس لیے بنانا ہے، نقطہ اے پر پہلے ہم نے 90 کا اینگل بنانا ہے. 90 کا اینگل اس لیے بنانا ہے تاکہ ہمارا عمود بالکل صحیح آئے. جی، یہ جو ہے ہماری لائن بنے گی بالکل سیدھی. ٹھیک ہے، یہ اس طرح جو ہماری لائن بنے گی یہ ہمارا ہوگا 90 کا اینگل. ٹھیک ہو گیا، تو اب ہم نے اس کو ایسے عمود کھینچا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب 1 اکائی کے برابر ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے، میجرمنٹ اے بی 1 اکائی کے برابر ہے، تو یہاں سے ہم نے یہاں تک 1 اکائی. بلکہ ہم کیا کریں گے کہ جو باقی ہے نا جو نشان ہے، باقی نشان ان کو مٹا دیتے ہیں اور صرف جو عمود ہے اس کے نشان کو رہنے دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو صرف عمود چاہیے تھا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہم نے 1 اکائی کے قریب بنانا ہے، تو یہ ہماری بنتی ہے 1 اکائی یہاں سے یہاں تک. ٹھیک ہو گیا. اس کو ہم کہیں گے پوائنٹ بی. اے بی ہمارے پاس ہے اکائی اے. ٹھیک ہو گیا. اب مسئلہ فیثاغورس کے مطابق کیا ہوتا ہے، عمود کا اسکوئر جمع قاعدے کا اسکوئر برابر ہوتا ہے وتر کے اسکوئر کے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ہمارے پاس او اے کیا ہے، قاعدہ ہے، اے بی عمود ہے، تو وتر کیا ہے، او بی. یعنی کہ وتر ہمارے پاس یہ ویلیو ہوگی او بی. ہم نے او کو بی سے ملا دیا. ٹھیک ہو گیا، یہ ہمارے پاس وتر آ گیا. اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ قاعدہ او اے ہے، عمود اے بی ہے، وتر جو ہے او بی ہے. ہم نے ان دونوں کی ویلیوز پٹ کر دی، تو یہ بھی 1 کا اسکوئر ہے، یہ بھی 1 کا اسکوئر ہے، تو یہ 2 آ گیا. یہ تو ہمارے پاس ویلیو اسکوئر میں ہی ہے. تو دونوں اطراف میں ہم نے جذر لیا. جب ہم نے دونوں اطراف میں جذر لیا تو اس کے اوپر بھی جذر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ اسکوئر میں ہے نا، اس کے اوپر بھی جذر لیا، اس کے اوپر بھی جذر لیا. ٹھیک ہے، تو اس کا جذر اور یہ مربع کینسل ہو گئے، تو ہمارے پاس کیا رہ گیا، میجرمنٹ او بی برابر ہے جذر 2 کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک او بی کی جو لمبائی ہے وہ ہے ہمارے پاس جذر 2 کے برابر. ٹھیک ہو گیا، یہ جذر 2 ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پھرکار لینی ہے اور پھرکار کو او بی رداس کے مطابق اوپن کرنا ہے. یعنی کہ ہم نے یہ اس طرح سے اوپن کرنا ہے ایسے، اور یہ بالکل او بی کے برابر ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے او بی کے برابر ہے نا، تو اب ہم نے نقطہ او بی رداس کے مطابق ہم نے ایک کوس لگائی جو کہ اس خط کو نقطہ پی پر قطع کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ جو پوائنٹ ہمارے پاس آیا ہے نا، یہ پوائنٹ پی ہے، اس کو ہم پی کہیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ جو او بی تھا ہمارے پاس جذر 2 تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی والی رداس ہم نے لگائی تھی یہاں پہ بھی، تو او پی بھی ہمارے پاس جذر 2 ہے. تو ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ او بی رداس کے ایک کوس کھینچی جو عددی خط کو پی پر ملی. ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس او پی عددی خط جذر 2 کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا میجرمنٹ آف او پی برابر ہے جذر 2 کے. آئی ہوپ آپ کو یہ کوشچن اچھے سے سمجھ آیا. ہم بڑھتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف جو کہ ہے جذر
3. اب جذر 3 سالو کرنے کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے, جیسے ہم نے جذر 2 کے لیے کوشچن نمبر 1 میں ہم نے جو سا سارا پروسیس کیا تھا یہ سب, ٹھیک ہے, یہ ہم نے دوبارہ بنانی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں جیسے کہ معلوم ہے کہ جذر 3 جو ہے وہ 1.7 اینڈ سو آن, ٹھیک ہے, یہ چلتے جاتے ہیں نمبرز, ٹھیک ہے, اس کے ایکول ہوتا ہے جو کہ 1 کے قریب ہے, ٹھیک ہے. تو نقطہ اے پر ہم نے یہاں سے او اور اے جو ہے 1 تک, ٹھیک ہے, اکائی اے کے برابر یہ ہم نے پوائنٹ اے لے لیا, ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اس پوائنٹ اے پر ہم نے عمودی خط کھینچنا ہے. عمودی خط کا کیا مطلب ہے, ایسا خط جو کہ سیدھا 90 کا اینگل بنا رہا ہو, وہ عمودی خط ہوتا ہے. وہ عمودی خط ہم نے کھینچنا ہے. او اے ہمارے پاس ہے 1 اکائی کے برابر, اور ہم نے اے بی جو عمودی خط کھینچیں گے وہ بھی 1 اکائی کے برابر ہوگا, ٹھیک ہے. اب ہم وہ کھینچتے ہیں. جی, یہ ہمارے پاس جو خط بنے گا نا یوں بالکل سیدھا, اب یہ 90 کا بنے گا, ٹھیک ہے, عمودی خط بنے گا ایسے. تو ہم نے 1 اکائی کے برابر لینا ہے, تو ہم اس کو ڈائریکٹلی 1 اکائی کے برابر لیتے ہیں. میں یہ بعد میں یہ جو نشان ہے نا یہ سارے یہ رب کر دوں گی. 1 اکائی کے برابر یہ بالکل سیدھا ایسے, ٹھیک ہے, اور یہ 1 اکائی کے برابر یہاں 3 سے 2 تک 1 اکائی لے لیتے ہیں ہم. یہ 1 اکائی کے برابر ہم نے لے لیا, اس کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ بی. باقی سب کو ہم رب کر دیں گے, ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, بی کو ہم نے او کے ساتھ جوائن کر دینا ہے, یہ ایسے, ٹھیک ہے. اب مسئلہ فیثاغورس کے مطابق ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, عمود کا اسکوئر جمع قاعدہ کا اسکوئر برابر ہوتا ہے وتر کے اسکوئر کے. تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیے قاعدہ کیا ہے او اے, عمود کیا ہے اے بی, اور وتر کیا ہے او بی, ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے یہ ویلیوز لکھ دی, تو یہ دونوں تو 1 1 ہے, تو یہ 1 کا اسکوئر 2 کے ایکول ہوتا ہے. اب یہ بھی اسکوئر ہے, اس اسکوئر کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں گے, دونوں اطراف پہ جذر لیں گے. ہم نے جذر لی تو ہمارے پاس او بی کی جو ویلیو ہے وہ آ گئی جذر 2, یعنی کہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ جذر 2 ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, جذر 2 کے مطابق ایک لائن لگانی ہے جو کہ اس عمودی خط کے اوپر نقطہ پی پر قطع کرے گی. یہ ہے او بی کے مطابق ہم نے یہاں پہ ایک لائن لگائی ہے جو کہ جی یہ پوائنٹ ہے, اور اس پوائنٹ کو ہم کہیں گے یہ والا پوائنٹ ہے, اس پوائنٹ کو ہم نے کہنا ہے پوائنٹ پی. اب ہمارے پاس جو پوائنٹ پی ہے نا او پی, وہ ہمارے پاس ہے جذر 2. تو ہم نے یہاں پہ لکھ دیا کہ ہم نے او بی برابر ہے جذر 2 کے برابر نقطہ ہے او سے ایک رداس لگائی جس نے عددی خط کو نقطہ پی پر قطع کیا, لہٰذا او پی برابر ہے ہمارے پاس جذر 2 کے. اب ہم نے جذر 3 معلوم کرنے کا کام کرنا ہے, یہ تو ہم نے پہلے کوشچن نمبر 1 میں کیا تھا نا, ٹھیک ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے, آپ یہ دیکھیے کہ او پی کے برابر ایک خط کھینچا, او پی یہ ایک خط کھینچ لیا. اب پی مقام پہ ہم نے دوبارہ ایک عمود کھڑا کرنا ہے جو کہ اکائی 1 کے برابر ہوگا. اب یہاں دیکھیں میں نے ایک عمودی خط جو ہے وہ پی, اور یہاں پہ میں اس والے پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں پی ڈیش, ٹھیک ہے. یہ ایک عمودی خط کھینچا, جس طرح سے ہم نے اے بی کھینچا تھا اسی طرح سے کھینچا. آپ چاہو تو آپ ڈی کا بھی استعمال کر سکتے ہو, یہ خط آ گیا. اب ہمارے پاس یہ والی جو ہے او پی, ہمارے پاس یہ قاعدہ ہے اور قاعدے کی لمبائی ہے جذر 2, پی ڈیش, یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے عمود, اور عمود کی ہمارے پاس میئرمنٹ ہے 1. اب ہمارے پاس جو وتر ہے وہ او پی ڈیش وتر ہے. ہمارے پاس یہ مثلث ایسے بنے گی, پی ڈیش کو پی سے ملایا, ٹھیک ہو گیا. اب یہ ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے. اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ او پی ڈیش کی کیا ویلیو ہے. یہ ہمارے پاس ٹرائنگل او پی ڈیش, ٹھیک ہو گیا. ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیے گا کہ مسئلہ فیثاغورس کے مطابق جو ٹرائنگل او پی ڈیش میں عمود کا اسکوئر جمع قاعدہ کا اسکوئر برابر ہوتا ہے وتر کے اسکوئر کے. وتر ہمارے پاس آ جائے گا او پی ڈیش, اس کا اسکوئر, ٹھیک ہے. قاعدہ ہمارے پاس تھا او پی, اور ہمارے پاس جو عمود تھا وہ پی ڈیش تھا, یہ ان کا اسکوئر آ جائے گا.
ٹھیک ہو گیا. اب ہم نے ان کی ویلیوز پٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ او پی کیا تھا جذر 2 کے مطابق. ہم نے یہ جو لائن کھینچی تھی نا, یہ جو پی پوائنٹ آیا تھا یہ ہمارے پاس پوائنٹ جذر 2 کے برابر تھا. تو او پی پوائنٹ جذر 2 کے برابر ہے, اس کا اسکوائر لے لیا, اور پی پی ہم نے 1 اکائی کے برابر لیا تھا تو یہ 1 ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ او پی ڈیش, ٹھیک, یہ اسی طرح سے اسکوائر ہے. تو ہمارے پاس یہ 2 + 1 آ گیا وچ از اکول ٹو 3. تو ہمارے پاس او پی برابر آ گیا 3 کے. اب یہ ہمارے پاس اسکوائر ہے نا, تو دونوں طرف میں جذر لینے سے او پی کی جذر اور مربع کینسل ہو جائیں گے. یہ جذر 3 ادھر آ جائے گا اور ہمارے پاس او پی ڈیش جو ہے وہ جذر 3 کے برابر ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے او پی جذر برابر ہے جذر 3 کے. ٹھیک ہے, اس کے برابر نقطۂ او کو مرکز مان کر ایک رداس لگائی. ٹھیک ہے, نقطہ او کو مرکز مان کر او پی رداس کے مطابق ایک کوس لگائی. یہ اوپن کیا او پی ڈیش کے برابر. ٹھیک ہے, اور ایک کوس لگائی. یہ دیکھیے گا, یہ جو پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ پوائنٹ ڈی ہے. ٹھیک ہے, جس نے عددی خط کو پوائنٹ ڈی پر قطع کیا, اور یہ ہمارے پاس او ڈی جذر 3 کے برابر ہے. اسے آپ اس طرح سے لکھیں گے جس نے عددی خط کو نقطہ ڈی پر قطع کیا, تو ہمارے پاس جو خط او ڈی ہے وہ برابر ہے جذر 3 کے. آئی ہوپ آپ کو یہ کوشچن سمجھ آیا ہوگا.